آج 4 ذوالحج پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے رزق، دولت، برکت اور ہر پریشانی سے نجات کا ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے آج یقین کامل کے ساتھ اسے پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھولنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی سال کے سب سے عظیم اور بابرکت مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو حج جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، قربانی جیسا بے مثال جذبہ سکھایا اور ان دنوں کی قسم قرآن کریم میں کھا کر ان کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ سوچیں، جب ان دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے تو پھر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو آج اپنے رب کو سچے دل سے پکارے گا۔ اور پھر آج جمعرات کا دن، جمعرات کو بزرگان دین اور اہل محبت ہمیشہ خاص اہمیت دیتے آئے ہیں، کیونکہ یہ رات جمعہ کی مبارک رات کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کی شام سے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص نظر کرم سے دیکھتا ہے۔ اس لیے آج یہ پہلی جمعرات عام دنوں جیسی نہیں بلکہ رحمت، برکت اور قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، اگر کاروبار بند پڑا ہے، اگر قرضوں نے سکون چھین لیا ہے، اگر ہر طرف ناکامیاں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی نظر بد، حسد یا بندش نے آپ کی زندگی کو روک دیا ہے، تو یقین جانیں آج کا یہ عمل اللہ کے حکم سے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان برسوں محنت کرتا رہتا ہے مگر کامیابی نہیں ملتی، پھر اچانک اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ حالات بدلنے لگتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں اور انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے تو ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ذوالحج کی ان مبارک گھڑیوں میں اگر آپ نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو ممکن ہے آپ کی تقدیر کا نیا باب کھل جائے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد، چاہے عشاء کے بعد، دن میں یا رات میں۔ بس دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سب کچھ سن رہا ہے اور وہی میرے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، پھر رزق، برکت، صحت، اولاد، قرضوں سے نجات اور سکون قلب کی دعا مانگیں۔ ممکن ہے آج آپ کے آنسو زمین پر گرے مگر ان کا جواب آسمانوں سے رحمت کی صورت میں آئے۔ ذوالحج کے یہ مبارک دن بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے آج کی اس پہلی جمعرات کو غفلت میں مت جانے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ دن ہو جب اللہ آپ کی قسمت بدلنے کا فیصلہ فرما دے۔ چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دبئی، قطر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، یاد رکھیے اللہ کی رحمت کے لیے نہ فاصلے معنی رکھتے ہیں اور نہ زبانیں، بس ایک چیز ضروری ہے، دل کا سچا ہونا۔ اگر آج ذوالحج کی 4 تاریخ اور پہلی جمعرات کے اس مبارک دن آپ کا دل اللہ کی طرف جھک گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور زبان پر یقین آ گیا، تو ممکن ہے آج ہی آپ کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس نے نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، جو کل تک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے آج وہ دوسروں کی مدد کرنے والے بن چکے ہیں۔ جو لوگ قرضوں، بیماریوں، ناکامیوں اور بے سکونی میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سکون عطا فرمایا کہ وہ خود حیران رہ گئے، کیونکہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ شفا، رحمت، برکت اور زندگی بدل دینے والا نور ہے۔ اس میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے، ہر اندھیرے کے لیے روشنی موجود ہے اور ہر بند دروازے کی کنجی موجود ہے۔ جب بندہ پورے یقین، محبت اور راضی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز کو بھی جان لیتا ہے۔ اسی لیے آج کے اس مبارک موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے، خود بھی یہ عمل کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیے تاکہ ذوالحج کی یہ برکتیں ہر مسلمان کے گھر تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیے ذوالحج کے یہ بابرکت دن بار بار نہیں آتے۔ اگر آج آپ نے غفلت کی، سستی کی، ٹال دیا تو ہو سکتا ہے پورا سال پھر ایسی گھڑی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک مہینے کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق، مال، اولاد اور زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ نے سچے دل سے پڑھ لیا اور اللہ کی رحمت کا ایک اشارہ بھی مل گیا تو پھر آپ خود اگلے سال ذوالحج کی ان گھڑیوں کا انتظار کریں گے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے
تو راتوں رات قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آخر سب کیسے ہو گیا۔ اگر آپ بھی زندگی سے تھک چکے ہیں، اگر ہر طرف ناکامیاں ہیں، اگر دل مایوس ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دے، تو آج یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لے، چاہے آپ گھر میں ہو، آفس میں، دکان پر، سفر میں یا جاب پر۔ جیسے ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے فوراً عمل شروع کر دے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، یہاں تک کہ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آسانی سے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بس سکون سے بیٹھ جائیں، دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا لے اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آج ذوالحج کی 4 تاریخ اور پہلی جمعرات کس مبارک دن آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے ہی ایمان تازہ کر دینے والے وظائف اور روح کو سکون دینے والے اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج ذوالحج کی 4 تاریخ اور پہلی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک محبت سے، ادب سے اور دل کی گہرائی سے پڑھے، کیونکہ درود پاک وہ نور ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مکمل درود یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، اگر قرض میں ڈوبے ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کریں، اگر اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کریں، اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون کی نیت کریں۔ جس کا جو مقصد ہے وہ اپنے دل کی زبان میں اللہ کے سامنے عرض کر دے۔ اس کے فوراً بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیے، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ وظیفہ شروع کریں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم اور نورانی آیت ہے جس کے اندر سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور قسمت بدل دینے والی تاثیر بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اگر میں اس ایک آیت کے فضائل اور کمالات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ٹوٹے ہوئے نصیبوں کو جگا دیتے ہیں، خالی ہاتھوں کو بھر دیتے ہیں اور مایوس دلوں میں امید کی روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آیت بے روزگار کے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے، بے اولاد کے گھر میں خوشیوں کی بہار لا سکتی ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کو سکون اور آسانی عطا کر سکتی ہے، اور جس گھر میں یہ آیت یقین کے ساتھ پڑھی جائے وہاں رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر آج ذوالحج کی 4 تاریخ اور پہلی جمعرات کس بابرکت دن اگر کوئی شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں اور گھر میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے ناکامیوں، پریشانیوں اور محرومیوں میں گرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمتوں کے کرشمے دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، عزت آئے، سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی وہ دعا بھی پوری کر دے جو آج تک کسی سے کہہ نہ سکے، تو آج اس مبارک آیت کو ضرور پڑھیں۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ کیسے پڑھنی ہے۔ آپ نے محبت، ادب، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک بار، سلام قولا من رب الرحیم 2 بار، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار۔
اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی برسوں کی دعاؤں کا فیصلہ صرف چند لمحوں میں فرما دیتا ہے۔ ممکن ہے آج یہی 33 بار پڑھنا آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ممکن ہے جو چیز ساری زندگی نہ مل سکی اللہ تعالیٰ آج اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی زندگی کا اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی تقدیر بدلوانے کا ایک عظیم راز آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے سلام قولا من رب الرحیم پڑھتا ہے تو رحمت الہی اس کے گرد سایہ کر لیتی ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جن میں سلامتی بھی ہے، محبت بھی ہے اور رب رحیم کی خاص عطا بھی۔ اب وقت آ چکا ہے اپنے رب کریم سے مانگنے کا، وہ رب جو بندے کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو بھی جان لیتا ہے اور خالی ہاتھ آنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اب پوری توجہ، یقین اور محبت کے ساتھ دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اسماء مبارکہ یہ ہیں: یا رزاقو یا حفیظو۔ یا رزاقو یعنی اے رزق عطا فرمانے والی ذات، وہ اللہ جو زمین کے اندر چھپی ہوئی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر کی گہرائی میں موجود مخلوق کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، پرندوں کو خالی گھونسلوں سے نکال کر شام کو بھرا ہوا واپس لاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی بغیر مانگے رزق عطا فرماتا ہے تو آج ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں اپنے رب سے مانگنے والوں کو کیوں خالی لٹائے گا؟ اور یا حفیظو کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والی ذات، یعنی وہ رب جو ہر آفت، ہر بیماری، ہر نظر بد، ہر جادو اور ہر مصیبت سے اپنے بندے کی حفاظت فرمانے پر قادر ہے۔ جب بندہ ان دو مبارک ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو گویا وہ رزق بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی زندگی کی حفاظت بھی۔ اب غور سے سن لیں کہ آپ نے یا رزاقو یا حفیظو کیسے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا حفیظو ایک بار، یا رزاقو یا حفیظو 2 بار، یا رزاقو یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب سچا دل لے کر پکارا جائے تو آسمانوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور آج تو ذوالحج کا مبارک مہینہ بھی ہے، پہلی جمعرات کی بابرکت گھڑیاں بھی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ان عظیم صفاتی ناموں سے پکار رہے ہیں جن میں رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے، حفاظت بھی ہے اور برکت بھی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ذوالحج کی ان مبارک گھڑیوں میں یا رزاقو یا حفیظو پڑھ لے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی دعا انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ممکن ہے آج آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، ممکن ہے آج قرضوں سے نجات کا راستہ بن جائے، ممکن ہے آج آپ کے گھر میں سکون اور برکت اترنا شروع ہو جائے، اور ممکن ہے آج آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے جسے مانگتے مانگتے آپ کی آنکھیں تھک چکی ہیں۔ اس لیے پورے یقین، عاجزی اور محبت کے ساتھ یہ اسماء مبارکہ پڑھے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت الہی بہت قریب آ جاتی ہے۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو یا حفیظو پڑھ لے تو اب وقت آ جاتا ہے اس عظیم سورت کو پڑھنے کا جسے قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحم و شفا اور ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ اب آپ نے قرآن پاک کی پہلی اور سب سے عظیم سورت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم قرار دے دیا۔ اگر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ رکعت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سوچیں، جس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے ضروری قرار دیا، اس سورت کی کتنی شان ہوگی، کتنی برکت ہوگی، کتنی تاثیر ہوگی۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں، یہ رحمت ہے، شفا ہے، سکون ہے، دعا ہے، بندے اور رب کے درمیان محبت بری گفتگو ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور بند قسمتوں کو جگا دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ کی کثرت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، بیماریوں میں آسانی آتی ہے اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई। आपने इस मुबारक सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लेकिन याद रखिए सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से पढ़ना है, मोहब्बत के साथ पढ़ना है, आजिज़ी के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि आप इस रब को राज़ी करने बैठे हैं जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, जो खालिक भी है, राज़िक भी है, मुश्किल कुशा भी है और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर भी। आज ज़ुल्हज की इन बाबरकत घड़ियों में जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो गोया आप अपने रब के दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। और याद रखें, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के दरवाजे पर आ जाए तो फिर रहमत के दरवाजे बंद नहीं रहते। मुमकिन है आज की ये 3 बार सूरह फातिहा आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल दे, आपके रिज्क में ऐसी बरकत डाल दे कि आप खुद हैरान रह जाएं और आपकी वो दुआ कबूल हो जाए जिसके लिए आप बरसों से रातों को जागते आए हैं। सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ने के बाद अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वो वजीफ़ा है जिसके बगैर ये पूरा अमल अधूरा रह जाता है। क्योंकि इंसान चाहे कितने ही वज़ाइफ पढ़ ले, कितनी ही इबादत कर ले, अगर गुनाहों से सच्ची तौबा न करे तो बाज़ औक़ात गुनाह इंसान की दुआओं के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। इसीलिए अब आपने अपने रब के सामने झुक जाना है, अपने दिल को नरम कर लेना है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है। अब आपने आखिरी नंबर पर इस्तग़फ़ार पढ़ना है, वो इस्तग़फ़ार जो बंदे के गुनाहों को धो देता है, दिल के अंधेरों को ख़त्म कर देता है और अल्लाह की रहमत को बंदे के करीब ले आता है। आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और अगर किसी को ये मुकम्मल इस्तग़फ़ार याद नहीं तो वो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला नियत देखता है, दिल देखता है, आंखों की नमी देखता है। यकीन कीजिए इस्तग़फ़ार एक ऐसा ख़जाना है जिसके फ़ायदे गिनने बैठ जाएँ तो अल्फाज कम बढ़ जाएँ। जिस बंदे की सच्ची तौबा कबूल हो जाए वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और जब अल्लाह अपने बंदे को मुआफ़ फरमा देता है तो फिर उसकी तकदीर भी बदल जाती है, उसके रिज़्क में बरकत भी आ जाती है और उसके दिल को सुकून भी नसीब हो जाता है। अब तवज्जो से सुन लें कि आपने इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 1 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 2 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है, लेकिन याद रखिए सिर्फ ज़ुबान से नहीं दिल से पढ़ना है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को याद करते हुए। क्योंकि आप हों या मैं, हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है और जब बंदा टूट कर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को खाली नहीं लुटाता। तो आज के इस मुबारक अमल की तरतीब एक बार फिर याद कर ले। पहले नंबर पर आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 33 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु या हफीज़ु 11 बार पढ़ना है। तीसरे नंबर पर सूरह फातिहा 3 बार पढ़नी है और चौथे और आखिरी नंबर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि 313 बार पढ़ना है। जब आप ये तमाम आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से मुकम्मल कर ले तो आखिर में फिर से 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने अमल के आगाज़ में पढ़ा था, क्योंकि दरूद पाक दुआ को आसमानों तक पहुँचाने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करें। अपने दिल की हर बात अल्लाह को बताएं, रो कर मांगें, ज़िद करके मांगें, क्योंकि आज ज़ुल्हज की 4 तारीख और पहली जुमेरात की ये मुबारक घड़ियाँ आम घड़ियाँ नहीं, ये वो लम्हात हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। आज अल्लाह से अपनी झोली भर कर मांग लीजिए। रिज़्क मांगें, सेहत मांगें, औलाद मांगें, सुकून मांगें, कर्ज़ों से निजात मांगें और दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगें। इंशाअल्लाह आप जिस जायज़ मकसद के लिए ये अमल करेंगे अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और एक गुजारिश है, इस पैगाम को सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कीजिए। मुमकिन है आपकी एक शेयर की वजह से किसी परेशान इंसान की ज़िंदगी बदल जाए, किसी के घर में सुकून आ जाए और किसी की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, 5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे रिज़्क में बरकत, हमारे घरों में सुकून
اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور محبت عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرما دے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔